السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. چیزیں اتنی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں اور اس سٹیج پہ آ کے زیادہ تیزی سے واقعی ڈیولپ ہوتی ہیں. پہلا پتھر جب لڑکتا ہے تو وہ ایک ہلکی سی آواز اور تھوڑی سی اس کی ریڑنے کی آواز اور کچھ چھوٹے چھوٹے چاند پتھروں کے ساتھ اس کی رگڑ، یہی کچھ ہوتا ہے شروع میں. لیکن جب وہ بات آگے بڑھتا ہے، جس کو کہتے ہیں مومنٹم گین کرتا ہے، مومنٹم گین کرنے کے بعد تماشا لگ جاتا ہے. اور جو سچ مچ میں حقیقت پسندی کے ساتھ اس پہلے پتھر کے لڑکنے سے خوف زدہ ہونے والے اور انتباہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ جو کچھ دیر بعد تیزی آنی ہے اور پھر سارے پتھروں نے اسی گہرائی اور اسی نشیب کی طرف لڑکنا ہے، ان کو اس وقت تعجب تو ایسا سچ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اب یہ کس کس کے سر میں گریں گے اور اندھی موت کس کس کے حصے میں آنی ہے. اور یہ جو کیاس کریٹ ہوگا، کیاس کی تو اپنی زبان ہے، کیاس کا اپنے ڈائنامکس ہیں، اور وہ کس کس کو رگڑا پھیرتا جائے گا، کہاں کہاں تباہی اور کیسی کیسی ذلت اور بلو دا ہیومینٹی کلیمٹیز ہیں جو اب منہ پھاڑے دیکھ رہی تھیں اس وقت جب وہ پتھر گرنا شروع ہوئے تھے شروع میں. اب ان کا چونکہ وقت آ گیا تو لہٰذا ان کو تعجب نہ ہونے کے باوجود تأسف بہت زیادہ ہوتا ہے، افسوس، دکھ، رنج. اب یہ ایسے ہی ہوگا، کیونکہ وہ جو پہلا پتھر جب لڑکایا وہ لڑکا نہیں تھا، وہ آپ نے وہ ایک لمبی لمبی باریاں ہوتی تھیں لوہے کی. ہم نے دیکھا مزدوروں کو بڑے پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے، بہت بڑی لکڑی کی کوئی چیز ہو تو اس کو اٹھانے کے لیے لیور کے طور پر لوہے کی باری یعنی پائپ راڈ ہوتے ہیں بھاری سے، بلکہ سالڈ لوہے کے بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں، ان کو اس کے نیچے دیا جاتا ہے اور پھر 2-4 لوگ اس طرح کر کے زور لگاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے. پتھر پڑے ہوئے تھے وہیں پہ. آپ کے دولتانوں نے اور آپ کے مولوانوں نے اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے جو تالے آزماؤں نے مل کے اس کے نیچے جا کے باریاں گھسیڑ کے پیسے دے دے کے مزدوری پہ لگائے رکھا. اس وقت کے شورش کشمیری اور جو اس وقت کے اخبار تھے، مولانا ظفر علی خان وغیرہ کے یادگاریں جو تھیں، ان کو اس مزدوری پہ لگائے رکھا کہ اے پتھر لڑکانا ہے کادے واسطے. اتھے وہ تھلے کر کے ربے جنا مرزائی بیٹھے نے انہوں دے سر چ جا کے پوے. پتھر کی تو اپنی ڈائنامکس ہے، اس کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہے. اور لڑکتے ہوئے پتھر کا تو ماں پیو ہی کوئی نہیں ہوتا. اب جو آپ تحریف والا پتھر لڑکانے جا رہے تھے نا، وہ آپ نے بڑی محنت کر کے گستاخی، تحریف، توہین مذہب، ناموس، یہ نام گھڑے ہوئے تھے آپ لوگوں نے. تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام. شرم نہیں آئی اس وقت کسی بندے کو بھی. حضرت مرزا ناصر احمد تیسرے امام جماعت احمدیہ جب اسمبلی میں داخل ہوئے ہیں، اس اسمبلی میں جس میں کافر قرار دینے کے لیے وہ سارا ڈھونگ رچایا گیا تھا، دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے جو ڈھونگ رچایا گیا تھا، تو مولوی فضل الرحمان کے باپ ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے. کہتے ہیں جب وہ داخل ہوتا ہے مرزا ناصر احمد، مفتی محمود کے سٹیٹمنٹ ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، تو یہ داڑھی سفید، یہ سفید پگڑی، قرآن شریف کا حافظ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتی ہوئی گفتگو. لوگ ہم سے کہتے تھے یہ کافر کا چہرہ ہے، یہ شخص کافر ہے. کہتے ہیں ہماری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی. اس بات پہ نیند حرام نہیں ہوئی ان کی کہ لوگ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں. راتوں کی نیند اس لیے حرام ہو گئی تھی کہ دنیا کو بحیثیت مجموعی اپنی تکفیر کے ڈنڈے سے کافر قرار دینا ہی تو ہمارا فیوچر اور میرے بچوں کا فیوچر ہے.
اگر کہیں آج یہ کافر قرار نہ دیے گئے تو ہم روٹی کس چیز کی کھائیں گے؟ یہی حال آپ کی تحریف کا ہے۔ عامت الناس کو آپ نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ قرآن کے لفظ کے ساتھ جب تحریف قرآن کا لفظ آئے تو وہ 1 منٹ کے لیے رک کے پوچھیں یہ تحریف ہوتی کیا ہے؟ محرف مبدل قسم کے الفاظ کے ترجمے آپ نے نہیں بتائے ہوئے ان کو، اور ان لوگوں کو آپ نے اس قابل نہیں چھوڑا 50 سال جہالت کی جو آپ نے ان کو فیڈر پلائے ہیں۔ اب وہ دیدے مٹکاتے ہیں اور آنکھیں گھما گھما کے آپ سے دیکھتے ہیں اور بلینک چہروں کے ساتھ آپ کے یہ الفاظ سنتے ہیں جب آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مطلب تو پوچھ لو، تحریف ہوندی کی یہ تحریف نو جو اس وقت آپ اپنا مائی باپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، پتہ ہے تحریف ہوندی کی آندھے کنہوں نے؟ حرف کا لفظ ہے اس کا بنیاد، حرف آگے پیچھے کرنے، جن کے اوپر آپ نے تحریف قرآن کا ترجمے کی بات، ترجمے میں تحریف نہیں ہوتی۔ تحریف اس لیے ترجمے میں نہیں ہو سکتی کہ ترجمہ وہ سند نہیں ہے جو خدا تعالیٰ نے دنیا کے کسی زبان کے ترجمۃ القرآن کے لیے یہ الفاظ نہیں فرمائے کہ میں نے یہ ترجمہ نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نحن نزلنا قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے، اس ذکر کے بارے میں کوئی دنیا کا ترجمہ آج ذکر نہیں ہے، اور کسی ترجمے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ اپنی ضمانت عطا نہیں فرمائی ہوئی۔ گئی